السلام علیکم، فرسٹ ایئر کلاس۔ آج ہم اس کا حصہ غزل اس کی تشریح شروع کریں گے۔ حصہ غزل میں جو پہلے شاعر ہیں میر تقی میر، ان کی ہم غزل کی تشریح شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ غزل کہتے کسے ہیں اور غزل اور نظم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اس کی تشریح سے پہلے نظم اور غزل کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ نظم اس کو کہتے ہیں جس میں شاعر ایک عنوان پر، ایک مضمون پر شاعری کرتا ہے۔ اس کا پہلا شعر، اس میں جو وہ بات بیان کرتا ہے، پوری کی پوری نظم اسی خیالات کے پرائے میں لکھی جاتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری ایک ہی عنوان پر لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ حمد کے اوپر نظم لکھتے ہیں تو پوری حمد میں ہر شعر میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کریں گے، جبکہ جو غزل ہے اس کا کوئی مخصوص عنوان نہیں ہوتا۔ غزل کا ہر شعر اپنی منفرد اکائی رکھتا ہے۔ اگر اس کے 5 شعر ہیں تو 5 کے 5 شعر مختلف ہوں گے۔ ہر شعر اپنا علیحدہ ایک مضمون رکھتا ہے، اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ شاعر ہر شعر میں ایک علیحدہ بات کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر ایک پہلا شعر ہے، اس میں شاعر محبوب کے بارے میں بات کرے تو دوسرے شعر میں وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے غزل کا ہر جو شعر ہے وہ اپنی اکائی میں منفرد ہوتا ہے۔ یہ بڑی واضح 2 باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ حمد کا عنوان ہوتا ہے وہ اور ایک ہی مضمون پر لکھی جاتی ہے، اور جبکہ غزل جو ہے وہ ہر اس کا شعر اپنی ایک علیحدہ اکائی رکھتا ہے۔ میر تقی میر کی آج ہم غزل کی تشریح کر رہے ہیں۔ میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کی وفات ہوئی۔ اصل نام ان کا محمد تقی تھا اور میر تخلص تھا۔ 1723 میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد کا تعلق حجاز مقدس سے تھا۔ سادات خاندان سے ان کا تعلق تھا اور والد میر تقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ وہ بچپن میں میر کو کہتے تھے کہ اے پسر عشق بود، یعنی اے بیٹے عشق اختیار کرو۔ ایام بچپن میں ہی یہ الفاظ میر کی زبان پر ابھی راسخ نہ ہوئے تھے کہ میر تقی ہزاروں من مٹی کے نیچے جا چلے۔
میر تقی میر بہت پائے کے شاعر تھے۔ آج ہم ان کی غزل کے پہلے شعر کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی شاعری حقیقت کے بہت قریب ہے۔ جو یہ دیکھتے سنتے اس کو اپنی شاعری میں اتار لیتے، اور آج تک یہ باتیں ہم تک محفوظ ہیں۔ اہل تغزل اور سہل ممتنع ان کی غزل کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کا شعر جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ دو باتیں، دو مصرے، علیحدہ علیحدہ باتیں، اس کی وضاحت ان کے پہلے شعر میں ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا۔ تاج وری کہتے ہیں سر پر تاج پہننا، بادشاہ بننا، حاکم بننا، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ نوحہ گری کہتے ہیں کسی کی موت پر ماتم کرنا، کہ انسان کو عروج بھی ہے پھر اس کے بعد زوال بھی ہے۔ یہ دو باتیں ان کے پہلے شعر میں ہیں، جس کو آج ہم ڈیفائن کریں گے، وضاحت کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ ٹھیک سی معلومات ہو جائیں، اور اگر یہ شعر آپ کے پیپر میں آتا ہے تو آپ اس کی اچھے سے تشریح کر سکیں۔ جب آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے تو کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیپر لکھتے ہوئے آپ سب سے پہلے شعر لکھیں، اس کے بعد آپ اس شعر کے الفاظ معنی لکھیں، پھر آپ ہیڈنگ دیں مفہوم کی، اور پھر اس کے بعد تشریح شروع کریں۔ ہر ایک چیز کا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، طالب علم اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے نمبر نہیں آتے۔ شعر لکھنے کے بعد کبھی بھی فوراً سے تشریح شروع نہیں کرنی چاہیے، اس کو بالکل مناسب انداز میں لکھنا چاہیے۔ آپ اس کو پہلے شعر کو لکھیں، پھر اس کے معنی لکھیں مشکل الفاظ کے، پھر آپ اس کا مفہوم لکھیں، اور اس کے بعد اس کی تشریح شروع کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس شخص کو آج شہنشاہی کا غرور ہے وہ سن لے کہ کل اس کی موت پر لوگ ماتم بھی کریں گے۔ غزلیات میر سادگی اور اختصار کا حسین امتزاج ہے۔ دہلی طرز سخن کی آئینہ دار اور جذبات اور احساسات کی ترجمان ہے۔ میر تقی میر نے ایک آفاقی حقیقت کا اظہار کیا، جیسا کہ میں نے تشریح شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتایا کہ میر تقی میر کی شاعری حقیقت کے قریب تر ہے۔ شعر میں بادشاہوں کی انتباہی لہجے میں آگاہی کرتے ہیں کہ تمہارا اپنے سر پر تاج دیکھ کر پھولے نہ سمانا، تخت پر بیٹھ کر تکبر کرنا، بادشاہت کا غرور یہ سارا فانی ہے، اس سب نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ انسانی سرشت کا حصہ ہے کہ جب بھی اسے اقتدار نصیب ہوتا ہے تو وہ اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلانے لگتا ہے۔ کسی کو خدا قبیلے کی سرداری دیتا ہے تو وہ شہر کو اپنے زیر نگی سمجھتا ہے، اور شہر کا حاکم ملک کا بادشاہ بننے کا خواہش مند ہوتا ہے۔
اور جسے خدا عالمی حکومت دے تو وہ نشہ حکومت میں اور غرور میں اس قدر سرشار ہو جاتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ میر تقی میر اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان ایک محلے کا حاکم ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ وہ شہر کا حاکم بن جائے، اور اگر شہر کا حاکم ہو تو وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ ملک کا حاکم بن جائے، اور اگر وہ ملک کا حاکم بن جائے تو اس کے ذہن میں یہ خواہش پنپتی ہے کہ وہ دنیا کا حاکم بن جائے، اور جب دنیا کا حاکم بن جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خدا بن جائے۔ انسان کبھی بھی ایک چیز پر ٹکتا نہیں ہے، یہی اس کا تکبر ہے، یہی اس کی انا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ تباہی کے دہانے پر جاتا ہے۔ نمرود دنیا کا حاکم تھا، لیکن خدائی کا دعویٰ کیا تو مچھر کے ہاتھوں خاک میں مل گیا۔ یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ انسان کی اوقات صرف اتنی ہے، ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا انسان اپنے تکبر میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ انسان کی یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ ابدی حیات کا مالک تو صرف خدا ہے، اور اپنے اقتدار کی وہ جو باتیں مارتا پھرتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شہنشاہ جو ہوتا ہے وہ موت کو بھول جاتا ہے، اور جو موت ہے یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آ کر رہنا ہے۔ وہ 4 دن کی زندگی کو 400 برس تصور کرنے لگتا ہے، حالانکہ قرآن حکیم نے کئی سو برس قبل ہی ساری کائنات کے فنا ہونے کا تصور دے دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا، قیامت برپا ہوگی اور اس کائنات کو ختم ہونا ہے، اس دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہنا، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اس کائنات میں کوئی چیز بھی بقا نہیں پائے گی۔ میر تقی میر نے اسی مضمون کو باندھا ہے اور یہ بات کی کہ اے تاجورو دیکھ لینا، کل تمہیں بھی موت آنی ہے۔ اپنی بادشاہی اور شہنشاہت میں تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، کیونکہ تکبر اور غرور مٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ انسان نے اس دنیا میں سدا نہیں رہنا۔ اگر تمہیں حکمرانی ملتی ہے تو تم اس کا صحیح استعمال کرنا، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، کیونکہ انسان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ قبر ہے، اور وہاں جا کر اس نے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ شاعر کہتا ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ سکندر اور دارا بہت نامور لوگ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، تو شاعر کہتا ہے نہ سکندر رہا نہ دارا رہا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، کہ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے حکمران آئے، بہت دولت مند لوگ آئے، اور کسی نے بھی بقا نہیں حاصل کی، سب ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ میر کے اس شعر کو ہم دور میر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب برصغیر میں طوائف الملوکی کا دورہ تھا، خود لال قلعہ سازشوں کا گڑھ تھا، آئے دن کسی مغل شہزادے اور شہنشاہ کا مقتول جسم قبرستان کے سپرد ہوتا۔ غلام قادر روہیلا نے مغل شہنشاہ عالم ثانی کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی سلاخیں پھیر دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ سدا سلامت نہیں رہتی، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب وہ حکمرانی حاصل کرے تو وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اے حب جہاں والو جو آج تاجور ہے، کل اس کو دیکھو تم، نہ تاج ہے نہ سر ہے۔ یعنی
کہ جب انسان کو حکمرانی نصیب ہوتی ہے، مغل بادشاہوں کا دور دیکھ لے، جس سر پر تاج ہوتا ہے اس سر کا قلم ہونا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس کی آنے والی پچھلی نسلیں اس چیز کی خواہش مند ہوتی ہیں کہ آج ہم اس شہنشاہت کی کرسی پر بیٹھیں گے۔ نہ باپ بیٹے کی قدر کرتا تھا، نہ بیٹا باپ کی، ہر ایک کو بس شہنشاہی کا لالچ ہوتا تھا، اور اسی لالچ میں وہ ایک دوسرے کے سر قلم کر دیتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ مغل سلطنت زوال پذیر ہو گئی، ان کے آپس کے جھگڑوں سے کچھ نہ بچا اور یہ زوال تر ہوتے چلے گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا، کہ آج وہی سلطنت کے مالک، ان کو کوئی بھیک دینے والا بھی نہیں ہے۔ ان کی یہ حالت زار ہے کہ گلیوں میں در بدر پھرتے ہیں۔ اس لیے مین مقصد جو میر تقی میر کا اس شعر کے کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب تاج و تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ تکبر اور غرور میں ہر چیز کو نہ بھول بیٹھے، وہ خدا سے ڈرے اور ملکیت میں اس کی جو مخلوق ہے وہ اس کے تمام چیزوں کا خیال رکھے اور اپنے ملک میں ہر چیز کی پاسداری رکھے۔ یہ میر تقی میر کا پہلا شعر تھا، اس کی آج ہم نے تشریح کی ہے، انشاءاللہ دوسرے کی ہم کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔